آپ کے سامنے اپنی بات اس طریقے سے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ آسمانی مذہب امن کا مذہب ہے، آسمانی مذہب سلامتی کا مذہب ہے، آسمانی مذہب شانتی کا مذہب ہوا کرتا ہے۔ قرآن کی آیات کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے یہ جو قتال ہے نا، یاد رکھیں قتال یہ محدود معنوں میں ہے۔ قتال کا مطلب ہوتا ہے دشمن سے میدان میں ٹکرا جانا، یہ محدود معنی۔ اس کے مقابلے میں لفظ جہاد ہے، اس کا معنی بہت وسیع ہے، آئندہ جو میں اس پر بات کرتا ہوں میں۔ لیکن جو قتال ہے یہ شرائط سے مشروط ہے۔ قتال کی پہلی شرط یہ ہے حاکم وقت کی اجازت ہوگی، حاکم وقت کی طرف سے اعلان ہوگا تب قتال ہوگا۔ ان آیات کا آپ مطالعہ کریں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے سب سے پہلے جن آیات کے اندر مسلمانوں کو قتال کی جہاد کی اجازت دی گئی وہ سورہ حج کی آیات 39 اور 40 ہے۔ ایک ایک لفظ کا مطالعہ کیجیے گا، میں صرف مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم وہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جناب اسلام کا جو قتال، اسلام کا جو جہاد ہے وہ مذہبی آزادی کے تحفظ کے لیے ہے۔ یعنی مسلمانوں کو جو تلوار دی گئی، مسلمانوں کو جو مسلح کیا گیا، وہ مسلمان مظلوم تھے، وہ مسلمان کفار کے ہاتھوں مار کھا رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں جو تلوار دی گئی وہ اس لیے کہ عیسائیوں کی خانقاہیں محفوظ ہو جائیں، عیسائیوں کے گرجے محفوظ ہو جائیں، یہودیوں کے معبد خانے محفوظ ہو جائیں، مسلمانوں کی مسجدیں محفوظ ہو جائیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ مسلمانوں کو جو قتال کی اجازت دی گئی وہ مذہبی آزادی کے تحفظ کے لیے۔ یاد رکھیں مذہبی آزادی کا حق اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدائشی طور پر دیا ہے، لیکن بادشاہوں نے انسانوں سے مذہبی آزادی کا یہ حق چھین لیا تھا۔ اسلام لڑا انسانوں کو مذہبی آزادی کا حق دلانے کے لیے۔ تو مذہبی آزادی کا حق دلانے کے لیے اسلام لڑتا ہے، یہ امن کے لیے لڑتا ہے۔ وہ میں مسلمان ہوں، دوسرا چاہتا ہے میں مسلمان نہ بنوں، کیوں نہ بنوں؟ مجھے اگر اسلام کے اندر حق نظر آتا ہے، سچائی نظر آتی ہے تو میں آزاد ہوں اس بات میں مسلمان ہوں۔ لیکن دوسرا کہتا ہے مسلمان نہ بنوں، وہ مجھ سے لڑنے آ جاتا ہے۔ تو میں اپنی مذہبی آزادی کے تحفظ کے لیے لڑتا ہوں، امن کے لیے لڑتا ہوں۔ یہ جو اسلام بات کرتا ہے عسکری طاقت کی، دفاعی طاقت کی، اللہ کے بندوں عسکری طاقت، دفاعی طاقت جو حاصل کی جاتی ہے وہ امن کے لیے۔ جو پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے، اگر ایٹمی طاقت نہ ہوتا، ایران سے پہلے ہماری باری تھی، ایران سے پہلے ہمارا نمبر تھا، نیتن یاہو کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ مودی کو ہمارے خلاف استعمال کر سکتا تھا۔ پاکستان کو اگر دشمن کے حملوں سے بچا رکھا ہے، دشمن کی میری نگاہوں سے بچا رکھا ہے، تو ایٹمی پاور نے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اسلام جب بات کرتا ہے دفاعی طاقت کی، عسکری طاقت کی، وہ امن کے لیے۔ چونکہ بعض شریر لوگ ہوتے ہیں، بعض شریر ریاستیں ہوتی ہیں جن کو لگام ڈالنے کے لیے اسلحہ جمع کیا جاتا ہے، جن کی زبانوں کو کھینچنے کے لیے مسلح ہوا جاتا ہے۔ آپ مطالعہ کریں سورہ انفال کی آیات کا، اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جتنی ممکن ہو دفاعی طاقت حاصل کرو، عسکری طاقت حاصل کرو۔ کیوں؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، تاکہ تم خوف زدہ رکھ سکو اپنے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو، کچھ ان دشمنوں کو جن کو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ بخاری کی روایت اٹھائیں آپ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط نکالا، میدان جنگ کے اندر کمانڈر نے اور پڑھ کر سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے اندر الفاظ کیا تھے؟ ایک ایک لفظ ہمیں بتاتا ہے اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام آشتی کا مذہب ہے، میدان جہاد ہے، میدان قتال ہے، مسلمان اور کافر فوجیں آمنے سامنے ہیں، اور وہاں رسول اللہ کا کمانڈر اللہ کے رسول کا خط نکالتا ہے،
فوج کو پڑھ کے سناتا ہے، الفاظ کیا ہیں؟ ایھا الناس، لوگوں، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مڑ بھیڑ کی تمنا نہ کرو، دشمن سے لڑنے کی تمنا نہ کرو، واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے امن مانگو، اللہ سے سکون مانگو۔ لیکن اگر تمہارے ڈائلاگ ناکام ہو جائیں، تمہارے مذاکرات ناکام ہو جائیں اور بات اسی پر آ کر ٹھہرے کہ لڑنا ہے، تو پھر اس یقین سے لڑو ان الجنت تحت ظلال السیوف، اللہ تعالیٰ نے جنت تلوار کو سائے تلے رکھی ہے۔ تو مذہب کبھی لڑنے میں پہل نہیں کرتا، مذہب تو ہے امن کا نام، مذہب تو ہے محبت کا نام، مذہب تو پیار کا نام ہے، مذہب تو نام ہی گلے لگانے کا ہے، نفرتیں مٹانے کا ہے، وہ لڑنے نہیں آتا۔ مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ جو